یہ معاملہ ہے سرگودھا کی 9 سالہ بچی منتہا کا، جو اپنے گھر سے کریانے کی دکان تک کچھ سامان لینے گئی ہے لیکن واپس نہیں آئی ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ یقیناً پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس طرح کے کئی واقعات ہیں، ہم ان پر مسلسل بات کرتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم بات کرتے رہ جاتے ہیں اور اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور ان کا سد باب نہیں ہو رہا۔ سرگودھا میں ایگزیکٹلی کیا ہوا ہے، سلیمان معظم ہمارے نمائندے ہیں، ان کو ذرا جلدی سے شامل گفتگو کرتے ہیں۔ سلیمان، بتائیے گا ایگزیکٹلی اب تک کیا تفصیل ہے آپ کے پاس، اس بچی کے ساتھ کیا ہوا، کب کا واقعہ ہے، کتنے بجے گھر سے گئی، ذرا اس کی ٹائم لائن بتائیے گا۔ دیکھو، یہ نہایت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ کل جو 8 سالہ بچی منتہا ہے، یہ اپنے گھر سے دکان پر چیز لینے کے لیے جاتی ہے۔ جو دکان ہے وہ گھر سے چند قدم کے فاصلے پر تھی، جہاں پر منتہا جب جاتی ہے 11 بجے کا وقت ہے۔ وہاں پر جب یہ بچی جاتی ہے، اس کے بعد سے یہ بچی لاپتہ ہو جاتی ہے۔ دوسرا بچی کا انتظار کرتے ہیں کہ بچی چیز لینے گئی تھی، وہ واپس نہیں آئی، تو وہ بچی کی تلاش شروع کرتے ہیں، اور تلاش شروع کرتے ہوئے وہ دکان پر جاتے ہیں اور دکان مالک سے پوچھتے ہیں کہ ہماری بیٹی آپ کے پاس چیز لینے آئی تھی، تو وہ ابھی تک گھر واپس نہیں آئی۔ تو دکاندار ہے اور وہاں پر جو موجود ملازمین ہیں وہ بالکل انکار کر دیتے ہیں کہ آپ کی بیٹی یہاں پر نہیں آئی، جس کے بعد جو ورثہ ہیں وہ پولیس کو اطلاع دیتے ہیں کہ ہماری بچی جو ہے وہ نہیں مل پا رہی۔ تو پولیس فوری طور پر تفتیش شروع کرتی ہے۔ تھانہ سٹی پولیس کی جانب سے جو اطراف کے لگے کیمرے ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے، تو پتہ لگتا ہے کہ جو بچی ہے وہ آخری دفعہ اسی دکان میں جاتی دکھائی دی ہے۔ جس کے بعد پولیس جو ٹیمیں ہیں وہ دکان مالک کے پاس پہنچتی ہیں اور اس سے انویسٹیگیشن شروع کرتی ہیں، تو پتہ لگتا ہے کہ بچی کی جو لاش ہے وہ بلائی منزل پر موجود ہے۔ واقعے کی پولیس جب تفتیش شروع کرتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اس واقعے میں جو ملزم ہے ارسلان، جو وہاں کا ملازم ہے، اس نے بچی کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کی کوشش کی اور اس کے بعد بچی کو بے دردی کے ساتھ اس نے قتل کر دیا اور وہاں سے وہ فرار ہو گیا۔ پولیس کی جانب سے جو دکان پر موجود مالک ہیں محمد عباس اور جو 2 ملازم ہیں محمد حنیف اور احسان علی، ان کو فوری طور پر پولیس حراست میں لے لیتی ہے اور ان سے انویسٹیگیشن شروع کر دیتی ہے، جبکہ جو بچی ہے اس کی لاش جو پوسٹ مارٹم کے لیے DHQ منتقل کر دیتی ہے۔ پولیس کی جانب سے جو مرکزی ملزم ارسلان ہے اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جاتے ہیں، اور کچھ وقت کے بعد ہی جو مرکزی ملزم ہے ارسلان وہ گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے۔ اس وقت جو مرکزی ملزم ارسلان ہے اس نے دوران تفتیش اپنے اس گھنونے فعل کا اعتراف بھی کر لیا ہے، اور اس وقت پولیس کی جانب سے چاروں جو ملزمان ہیں ان کو ریمانڈ کے لیے عدالت میں بھی پیش کر دیا گیا ہے۔ مجھے سلیمان ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو دکان ہے، عموماً کچھ دکانوں کے باہر کاؤنٹر ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں باہر سے خریداری کرتے ہیں، باہر کے باہر چلے جاتے ہیں، وہ دکان تھی کہ جس کے اندر تک جا کے آپ خریداری کرتے ہیں، مختلف شیلفز لگے ہوئے ہیں؟ جی، یہ دکان کریانے کی دکان تھی، تھوک کی، جہاں پر لوگ آتے ہیں کاؤنٹر کے پاس آ کے پھر اندر جاتے ہیں اور چیزیں لیتے ہیں۔ یہاں پر بچوں کی خریداری کے لیے بھی کچھ لیز اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ رکھی گئی تھی، جس کے لیے بابت جو 8 سالہ منتہا ہے وہ وہاں پر گئی ہے اور چیز لینے کے لیے یہ جو دکان کے لوگ اندر ہیں، یہ انٹر ہے۔ جو مالک ہے عباس، یہ اسی علاقے کا، یہ سرگودھا خاص شہر کا واقعہ ہے نا، یہ اسی علاقے کا رہائشی ہے؟ جی بالکل، محمد عباس یہیں سرگودھا شہر کا رہنے والا ہے، جبکہ ارسلان بھی مرکزی یہیں جو کا ہے؟ ملزم ارسلان ہے وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا رہائشی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہم نے اس واقعے کی جب انویسٹیگیشن شروع کی ہے تو ہمیں پتہ لگا ہے کہ ارسلان ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی ایسے ہی واقعات میں ملوث تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنا ٹوبہ ٹیک سنگھ شہر چھوڑ کر سرگودھا میں نوکری کے لیے، ایک کریانے کی دکان پر نوکری کرنے کے لیے وہ یہاں پر آیا ہوا تھا، اور یہاں بھی اس کی کوئی اچھی ریپوٹیشن نہیں تھی۔ نہیں تو یہ جو ارسلان جو ہے، اس کے اوپر ٹوبہ ٹیک سنگھ میں، اس کے آبائی علاقے میں کوئی پرچہ ہے کوئی، یا صرف الزام کی حد تک معاملہ ہے؟ اس حوالے سے جو پولیس ہے وہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے، لیکن پولیس کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے واقعات کے حوالے سے پتہ ضرور چلا ہے، لیکن اس حوالے سے اگر کسی جگہ اس نے اس طرح کی جو حرکت کی ہے اس حوالے سے کوئی پولیس کے پاس کوئی درخواست ہے یا کوئی بھی FIR اگر کوئی درج ہے تو اس حوالے سے تاحال ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں اچھا، آئی۔ اور یہ حنیف اور جو دوسرا ہے احسان علی، یہ لوگ یہیں سرگودھا کے ہیں؟ جی بالکل، یہ بھی سرگودھا کے ہیں، اسی اور محلے کے ہیں؟ نہیں، یہ شہر کے ایک علاقہ ہے اقبال کالونی، یہ وہاں کے رہائشی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بنیادی طور پہ جب یہ وقوع ہوا تو یہ چاروں لوگ دکان پر تھے، اور پولیس نے جب آ کے پوچھا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ بچی یہاں آئی نہیں۔ جی بالکل، جب بچی کے ورثہ بھی وہاں جاتے ہیں تو یہ ان کو بھی انکار کرتے ہیں کہ بچی یہاں پر نہیں آئی، لیکن جب پولیس آتی ہے اور پولیس وہاں پر انویسٹیگیشن شروع کرتی ہے اور دکان مالک محمد عباس سے جب پوچھا جاتا ہے اور وہ پولیس کو بھی انکار کرتا ہے، تو پولیس پھر ان کو CCTV فوٹیج دکھاتی ہے کہ بچی
आखिरी दफा आपकी दुकान के अंदर गई है और उसके बाद से अब तक बच्ची बाहर आती दिखाई इनकी नहीं उम्रें दे क्या रही। हैं? ये जो शख्स पकड़ा गया अब्बास, अरसलान, हनीफ, एहसान, इनकी उम्रें क्या हैं? अरसलान जो है इसकी उम्र है जो 23 से 24 साल है। मोहम्मद हनीफ और एहसान अली की जो उम्रें हैं वो भी 25-26 साल के दरमियान है, जबकि मोहम्मद अब्बास है जो इसकी उम्र है वो 35 से 40 साल के दरमियान है। 35-40 साल। ये बुनियादी तौर पे चारों लोग थे, और क्या बताते हैं ये कि चारों ने इस घिनौने फेल में अपना हिस्सा डाला? जी, चारों शरीक थे? जी बिल्कुल, जो अभी तक चीजें सामने आ रही हैं, बुरसा जो बता रहे हैं, बुरसा यही बता रहे हैं कि जब हम अपनी बेटी के बारे में पूछने गए हैं तो इन्होंने फौरी इनकार किया है। और पुलिस ने जब वहां पर तफ्तीश शुरू की है, इनसे सख्ती से पूछना शुरू किया है, सीसीटीवी फुटेज दिखाई है, उसके बाद ये सब चीजें सामने आई हैं। बच्ची का मेडिकल हुआ है? बच्ची का इस वक्त जो पोस्टमार्टम हुआ है और मेडिकल जो रिपोर्ट है वो अभी ताहाल अभी तक नहीं आ सकी। और यहाँ पर मैं एक और बात भी आपको बताता चलूं कि जो बच्ची है उसके साथ मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद उसका गला काटने की भी कोशिश की गई है। जो रेस्क्यू एहलकार हैं उनकी जानिब से बताया गया है कि जो बच्ची है उसके गले को काटने की कोशिश की गई है, लेकिन वो पूरी तरह कट नहीं सका इस मुल्ज़िम से, और बच्ची जो है वो जानबर हो गई। ये दुकान जो है ये बुनियादी तौर पे किसी कोई सुनसान इलाके में नहीं है, गुंजानाबाद इलाका है, चलती हुई सड़क है, तो मतलब ये एग्जैक्टली हुआ किस तरह? जब इसको अंदर गई, अंदर से जब उसको बालाई मंजिल पे लेके गए, कोई शोर शराबा नहीं हुआ? इन चारों में से किसी को ये हया नहीं आई कि बुनियादी तौर पर कोई गलत काम हो रहा है और वो इनको रोकें? बिल्कुल, ये इसके अंदर जो इस सारे वाक़े की जो वजह है वो वजह ये है कि 2 दिन कबल जो बच्ची के वालिद मोहम्मद नईम है, वो यहाँ दुकान से चीजें लेते थे, उनका कोई हिसाब किताब के हवाले से जो दुकान मालिक है मोहम्मद अब्बास, इससे तल्ख कलामी हुई थी, और मोहम्मद अब्बास ने उनको ये धमकी दी थी कि मैं तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगा कि तुम याद रखोगे। और इसी वजह को सामने रखते हुए मोहम्मद अब्बास ने जो अपने दुकान पर काम करने वाले जो अफराद हैं इनसे मिलकर इस घिनौने फेल को अंजाम दिया है, क्योंकि जो चीजें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक मोहम्मद अब्बास जो है दुकान मालिक है, ये और ये मौके पे मौजूद था? ये मौके पर मौजूद था जब पुलिस गई है। ये शादीशुदा नहीं है, इसके अपने बच्चे नहीं है? मोहम्मद अब्बास शादीशुदा है, इसकी अपनी फैमिली है, इसके अपने बच्चे भी हैं, और ये वैसे अच्छी शोहरत का हामिल शख्स है, लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं उसके बाद तो ये पता लग रहा है कि इसने अपनी वो रंजिश और तल्ख कलामी का बदला लेने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है और अपने मुलाजमीन के साथ मिलकर इस घिनौने फेल को सर अंजाम दिया है। और इस वक्त इनसे इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि बच्ची के माँ बाप मुतमईन है इन्वेस्टिगेशन से? जो बच्ची के वर्षा हैं उनको डीपीओ सरगोदा शोएब अशरफ खुद आए हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की है और उनको ये यकीन दहानी कराई है कि जो भी शख्स इस वाक़े में मुलव्वस होगा उसको किसी भी सूरत माफ़ी नहीं दी जाएगी और कानून के मुताबिक उनको सजा दिलवाई जाएगी। बहुत शुक्रिया सुलेमान, थैंक यू। ये अफसोसनाक सूरत हाल है कि देखिए कि पैसों के मामले पे जो भी नोक-झोंक हुई, एक शख्स जिसके खुद अपने बच्चे हैं वो कहता है मैं मज़ा चखाऊंगा, और फिर उसने क्या दुख दिया उन माँ बाप को इस 8 साल बच्ची की जान लेके, और उससे पहले जिस कर्ब से वो बच्ची गुजरी। खैर, अफसोसनाक सूरत हाल है, और क़वानीन न सिर्फ सख्त होने चाहिए बल्कि सज़ाएँ मिलनी चाहिए ताकि ऐसे लोगों को देखकर बाकी लोग इबरत पकड़ें और ये वाक़यात रुक जाएँ।